اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو خرید و فروخت کا ذکر کیا ہے، یہ خرید و فروخت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ ان کے سامنے قرآن کریم اور رسول اللہ کی پیش کردہ ہدایت بھی تھیں، اور اس کے مقابلے میں یہودیت کے عارضی منافع بھی تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کیا۔ اس تجارت میں ان کا رأس المال بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہدایت کو قبول کرنے کی جو استطاعت اللہ نے رکھی تھی وہ بھی دراصل ضائع ہو گئی۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک استطاعت رکھی ہوئی ہے ہدایت کو قبول کرنے کی۔ جب اس کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہیں، جب اس کی فطرت اس کی طرف اگر میلان ہو یا اس کی فطرت کا اس کی طرف جھکاؤ ہو تو پھر ہدایت کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اس آیت میں منافقوں کی بدترین حالت بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جب ہدایت پیش کی گئی تھی قرآن کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شکل میں، تو انہوں نے ہدایت کو بالکل بھی قبول نہیں کیا اور عارضی فائدے کو اختیار کیا۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر جو استطاعت تھی، جو قدرتی طور پر موجود تھی، وہ استطاعت بھی ان کے ہاتھوں سے چھن گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقوں کی حالت بیان کرنے کے لیے منافقوں کی ایک پہلی مثال جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ ان کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور یہ منافقوں کے حوالے سے پہلی مثال ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور جو تھا، ان کا جو نور بصارت تھا وہ سلب کر لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ قتادہ نے بیان کیا ہے کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، اور وہ مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے، اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے اور ان کا وارث ہوتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام ثمرات اور اسلام کے تمام فوائد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ان کا دنیا میں منافقانہ ایمان تھا، یہ ایمان کسی بھی لحاظ سے ان کو فائدہ مند جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا قیامت کے روز، کیونکہ ان کے ایمان میں نفاق پایا جاتا تھا۔ اور منافقین کے حوالے سے تو قرآن پاک میں لکھا بھی ہوا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافقین جو ہے یہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَكَهُمْ، اور پھر ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ظلمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چیز دکھائی نہ دے، یا ظلمت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے سے منع کرتی ہیں۔ منافقوں کے لیے تو کئی ظلمات ہیں، کئی طرح کے اندھیرے ہیں، جس طرح کفر کا ایک اندھیرا ان کے لیے ہے، کفر کا ظلمت ان کے لیے ہے، نفاق کا ظلمت ان کے لیے ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے روز بھی ان کے لیے ظلمت ہی ہوگی، اندھیرا ہی ہوگا۔ لیکن ان کے مقابلے میں مومنوں کی حالت بہترین حالت ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب چمک رہا ہوگا، اور منافقوں کے سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی نور ان کے آس پاس بھی موجود نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی حالت جو ہے وہ ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یعنی حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں، اور حق دیکھنے سے وہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے ہیں کہ وہ حق کو سنیں، سو جس نے حق کو نہیں سنا وہ خواہ کان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک بہرا ہے، اور زبان کلمہ حق بولنے کے لیے دی ہے، سو جس نے کلمہ حق نہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک وہ گونگا ہے، اور جس نے حق کو نہیں دیکھا وہ خواہ آنکھیں رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اب اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے جس کو یہ ضائع کر چکے ہیں،
اور اس گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو یہ اختیار کر چکے ہیں۔